زندگی میں ہار کا ڈر۔ پیارے دوستو، اگر زندگی میں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہار کا ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ ہر ہار کے بعد ایک نیا موقع ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہار کا ڈر نہیں ہوتا انہیں جیت کا مزہ آتا ہے۔ آپ کی ہار آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے، تو کبھی ہار نہ مانو بلکہ اسے ایک نئے موقع کے طور پر انجوائے کرو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن ڈر، خوف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نیگیٹو جذبہ ہے جو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو آزمانے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ ڈر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، خواہ وہ کامیابی کا خوف کا ڈر ہو، مستقبل کی غیر یقینی کا ڈر ہو، دوسروں کے رائے کا ڈر ہو، اپنوں کے رد عمل کا ڈر ہو۔ ہمیں یہ ڈر زندگی کے ہر موقع پر رکاوٹیں پیدا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اکثر ہم کسی نئے قدم کو اٹھانے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے شاید یہ بہت مشکل ہے یا لوگ کیا کہیں گے۔ اس خوف کی بنا پر ہم اپنے خوابوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات دوسروں کے ہاتھوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم خود سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے ہمیشہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں وہ خوشیاں دے گا جس کی ہم حقدار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں۔ ہم سماج، لوگوں کے دباؤ، اپنے اندر کے وسوسوں اور خود پر عدم اعتماد کی وجہ سے قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ کبھی اپنی حالت کو وجہ بناتے ہیں، کبھی اپنی معاش کو وجہ بناتے ہیں، کبھی سماج کے اصولوں کے خوف سے اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، تو کبھی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے اپنے کاموں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کے پیچھے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ڈر، خوف۔ اگر ہم اس خوف کو ایک طرف رکھ کر بے خوف ہو جائیں تو یقیناً ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے ہمیشہ چاہا۔ ڈر کا سامنا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے فرار حاصل کر لیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا سیکھیں تاکہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکیں۔ جیسا کہ واصف علی واصف کا فرمان ہے، جب انسان اپنے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو تب وہ دنیا کی کسی بھی رکاوٹ کا سامنا کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، جو انسان اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دیتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، اگر زندگی میں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے ہار کا ڈر نکال کے باہر پھینک دو۔ عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق، یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے دل میں صرف اور